ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا طيفة وطالبها كلاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. آقا نامدار و تاجدار مدینہ رحمۃ للعالمین سید المرسلین احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن لامحدود بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے میرے بزرگوں و ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و مشکل بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا اور بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو امت محمدی میں سے پیدا کیا اور ساتھ ساتھ دین اسلام جیسی ایک بے بہا اور انور دولت سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا. محترم سامعین، میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کے خطبے کے اندر موت کیا چیز ہے. ہر انسان کو موت آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت اپنے کلام مجید میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو یاد دہانی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں. اس لیے کرا رہے ہیں کہ آپ کہیں دنیا میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. آدمی انسان دنیا میں جب پڑ جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں جب مشغول ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کی طلب میں، دنیا کی حاصل کرنے میں اپنا سارا وقت، یہاں تک کہ جو عبادت کا وقت ہوتا ہے وہ عبادت کے وقت کو بھی دنیا کی کمانے، دنیا کے
مشغولیات میں دنیا کی لہو کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے انسان سارا وقت اس کام کے لیے کیا ہے کھپاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو محض اور صرف دنیا کمانے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا، اور اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں مقصد بھی بتا دیا، ایسے تو دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں، بہت سارے مخلوقات میں کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم کو میں نے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محض انسانوں اور جنوں کے لیے ہی خاص طور پر ذکر کر کے ان کا نام لے کر یہ کہا کہ میں تم کو پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں زندگی بھی عطا کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت بھی دیا۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں زندگی بھی عطا کی ہے اور ہمیں موت بھی آنے والی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا زندگی تو اللہ نے ہمیں عطا کی، زندگی مل گئی ہے۔ اب جس آدمی کی زندگی اچھی گزری تو وہ آدمی کامیاب ہے، اور جس آدمی کی زندگی اللہ کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں نہیں گزر رہی ہے، اور اللہ کو بھول کر انسان صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، مگر اس کو بھی یقین ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مجھے موت آنے والی ہے، پھر بھی وہ انسان خواب غفلت میں ہے، خواب غفلت میں ہے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے، پھر بھی موت کو یاد نہیں کرتا۔ موت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی کمانے میں، دنیا کی زندگی میں اور اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ جب عبادت کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اذان دے کر آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، تب بھی انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا کام بہت بڑا ہے، یہاں پہ بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، اگر یہ وقت کو چھوڑ کر میں ادھر چلے جاؤں تو میرا نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ انسان یہ چاہتا ہے۔ انسان جب دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو جائے تو میرے بھائیوں سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے نہیں بلا رہے ہیں۔ اب جھکنا نہیں، آپ کو اللہ نے اپنے سامنے نہیں جھکانا چاہتے، تو آپ یقین کر لو کہ اللہ نے
مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ یہ سوچ لو جتنے بھی ہمارے لیے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، انسان آج اس سے سوال کیا جائے، انسان سے پوچھا جائے تو انسان کہتا ہے کہ ارے اتنے کام ہیں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، وقت ہی نہیں ملتا، کیا کریں؟ یاد رکھ لو میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ آج ہمیں یہ سوچنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو کچھ مدتی زندگی کے لیے آیا ہے، ایک مختصر زندگی لے کر آیا ہے۔ یہ مختصر زندگی ہماری جو کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، یہ پانی کے بلبلوں کی طرح کٹ رہی ہے، پانی کی بلبلوں کی طرح کٹ رہی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہمارے اتنے سال بیت گئے، اتنے سال میرے زندگی کے 50 سال چلے گئے، مگر اس سے پوچھیں کیسے گزرے آپ کے اتنے سال؟ ارے معلوم ہی نہیں کیسے گزر گئے، دن آ رہے گزر رہے، آ رہے چلے جا رہے، انسان یہ کہتا ہے۔ مگر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، موت مجھے قریب مجھے آ کر پکڑنے والی ہے، مجھے کچھ آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کا سودا کرنا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کرنا ہے، آخرت میں جو کام آ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے صبح میں فون آیا حافظ صاحب کا، حافظ محمد علی صاحب کے والد محترم اچانک کہیں گر گئے اور وہیں ان کی روح قبض ہو گئی۔ کیا پتا تھا میرے بھائیوں، کیا پتا تھا کہ ایسا گر جائیں گے، آج ان کی کہیں موت ہونے والی ہے۔ تو آج اس سے ہمیں یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ آج ہم ہیں، آج ہم سانس لے رہے ہیں، آج ہم بول رہے ہیں، آج ہم سن رہے ہیں، آج الحمدللہ اللہ کی عبادت کے لیے آج جمعہ کے دن، آج اول وقت میں آ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اللہ سے تم یہ ارادہ کرو، اللہ سے تم یہ دعا کرو، اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ میں جب تک رہوں، اے اللہ مجھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب میری موت آئے تو اے اللہ اسلام کے کلمے پر میری موت آنا۔ آپ دعا کریں میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں ہی کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ فرما رہے ہیں میں نے آپ کو زندگی دی اور موت بھی دیا، اور زندگی دی ہے میرے بھائیوں۔ اب ہم ذرا سوچیں گے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا وہ اللہ کے احکامات پر گزر رہی ہے، کیا شریعت محمدیہ کے حساب سے گزر رہی ہے؟ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو کیسے گزر رہی ہے؟ یہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر گزر رہی ہے تو واقعی ہم کامیاب ہیں میرے بھائیوں، واقعی ہم کامیاب ہیں، اور یہ توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کب ہم کو یہ معلوم ہوگا، کب ہمیں یہ رزلٹ ہوگا، رزلٹ کب معلوم ہوگا؟ آدمی اپنے نفس پر ہاتھ رکھ کر آپ اپنے نفس سے پوچھ لیجیے، آپ نے آج 5 وقت کی نماز دن میں یاد پڑھنا ہے مجھے، اور گزرا ہوا کل مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنا تھا، میں نے کہاں تک اپنی نمازوں کا اہتمام کیا، کہاں تک میں تسبیح و تحلیل کا ذکر کیا، کہاں تک میں اللہ سے گڑ گڑایا، کہاں تک میں اللہ سے مانگنا تھا، کتنا مانگنا تھا مانگا، اور اپنے اولاد کے لیے جو مانگنا تھا، اپنے امت کے لیے جو مانگنا تھا، میں جو قرآن کی تلاوت کرنا تھا، جو ہمیں نیک اعمال کرنا تھا، وہ میں کہاں تک عمل کیا؟ اگر آپ محاسبہ اپنے آپ کا کر لو گے تو تمہارا دل گوا دے گا میرے بھائی، تمہارا دل گوا دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں، آج جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ آپ درود پڑھا کرو، اور ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت آج جمعہ کے دن کیا کرو۔ حدیث مبارکہ
بھی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ اس صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہم نے میرے بھائی یہ سورہ کہف کی تلاوت ہم نہیں کرتے، کیوں؟ پوچھو وقت نہیں ہے، پوچھو ان کو وقت نہیں ہے اتنا وقت، اور وہ آگا پڑا ہے 15 منٹ ہو جائیں گے پڑھنے میں، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں اللہ کے کلام کی تلاوت ہم کتنا کر رہے ہیں، اللہ کو ہم کتنا یاد کر رہے ہیں؟ اور یہی قرآن ہے میرے بھائیوں، قیامت کے دن تمہیں گواہی دے گا۔ اور سورہ کہف کی جو عادت ڈالے ہیں ہر جمعہ پڑھنے کی، اور یہ قرآن کی یہ سورت قیامت کے دن آ کر آپ کی سفارش کرے گی میرے بھائیوں، آپ کی سفارش کرے گی، قرآن آپ کی سفارش کرے گا۔ اگر قرآن کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو قرآن کیسے آپ کی سفارش کرے گا؟ تو اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا الذی خلق الموت، ہم نے تم کو زندگی بھی دی اور موت بھی دی ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں، آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، اور دو چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد آگے فرما رہے ہیں کیوں پیدا کیا، موت کو کیوں پیدا کیا، زندگی کو کیوں عطا کیا۔ دو چیزیں ہمیں دی ہیں، کیوں دی ہیں، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ فرما رہے ہیں لَيَبْلُوَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں لَيَبْلُوَكُمْ، تاکہ میں تم کو آزماؤں، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں۔ کیا امتحان لوں؟ اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ کیا آزمانا چاہتے ہیں؟ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ ہم کو اللہ آزمانا چاہتے ہیں عملی اعتبار سے کون سا آدمی اچھا ہے۔ وہ آدمی عملی زندگی گزار رہا ہے تو وہ آدمی خوش نصیب آدمی ہے، موت کو کثرت سے یاد کر رہا ہے، وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا موت کو کثرت سے تم یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے اس لیے یاد کیا کرو، موت کو یاد کرنے میں، موت کو یاد کرنے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے۔ جب موت یاد آ جاتی ہے تو انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی طلب جو ہوتی ہے وہ طلب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا طالب وطالبها کلاب، اللہ کے رسول نے کہا جو آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا کو طلب کرتا ہے، زندگی میں خالی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا آدمی وطالبها کلاب، یہ طلب کرنے والا آدمی یہ کتے کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول نے کتے کی مثال دے کر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ آدمی دنیا کو طلب کرنے والا وہ کتے کے مانند ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی ہیچ ہے، دنیا بڑی ہیچ ہے، دنیا کے پیچھے اتنا ہی پڑھو، اتنا ہی عمل کرو جتنا آپ کو طلب کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگ جاؤ، مگر اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمائے سورہ جمعہ میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں، اللہ خود فرما رہے ہیں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین پر پھیل جاؤ۔ کیوں پھیل جاؤ؟ کس لیے پھیل جاؤ؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ نے کہا میرا فضل تلاش کرنے کے لیے، میری طرف سے رزق لینے کے لیے، آپ روزی کے لیے تم کہے پھیل جاؤ، روزی کے لیے تم پھیل جاؤ، اللہ کی
کو نوازنا چاہتے ہیں، جتنا آپ کو دینا چاہتے ہیں اتنا ہی ملے گا، چاہے آپ 24 گھنٹے آپ اس کام میں لگا لیں اتنی روزی ہی ملے گی جتنا آپ کو اللہ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اتنی ہی روزی ملے گی۔ مگر انسان حریص بن جاتا ہے اور لالچ بن جاتا ہے، انسان کی یہ خواہش ہو جاتی ہے اور ایک گھنٹہ بیٹھو دکان کھول کر اور بیٹھو، میرے آؤ ملے گا، کاریگر لوگ آئیں گے، گاہک آئے گی، میرا بیپار زیادہ ہوگا، آدمی چاہتا ہے۔ مگر انسان کا گمان ہے میرے بھائی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہماری روزی بھی لکھ دی ہے، کتنی روزی ہمیں ملے گی، کتنی ہمیں روزی ملے گی، اللہ نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ روزی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ اللہ نے یہی کہا لَيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو عمل کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے۔ آج ہمارا عمل میرے بھائیوں، آج ہمارا عمل دیکھیں اور ہماری عملی زندگی میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں نوٹ ہو رہی ہیں میرے بھائی، یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ آدمی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی زندگی میں جو رتی برابر بھی آپ نے عمل کر رہے ہیں، وہ رتی برابر بھی وہ کیا ہے، وہ چیز لکھی جا رہی ہے نیکی، اور رتی برابر بھی برائی ہو رہی ہے، وہ چیز بھی یہاں نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ سارے دفتر ہمارے جو لکھ رہے ہیں فرشتے، یہ دفتر قیامت کے دن مرنے کے بعد ہماری یہ سجیل کھولی جائے گی۔ وہاں جب سجیل ہماری کھول دی جائے گی، ہماری سجیل ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، تو اس میں ہر ایک چیز اس میں پائیں گے، ہر ایک چیز اس میں پائی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ کہف میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ نے قرآن میں کہا جب ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ آدمی مجرم ہے، اس کے ساری برائیاں ساری نیکیاں اس کی سجیل میں لکھی جائیں گی، اور اس کے سامنے وہ سجیل لا کر رکھ دی جائیں گے، فرشتے رکھ دینے کے بعد اور وہ آدمی سے سوال کیا جائے گا، قیامت میں اس آدمی سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کیا کیا جائے گا وَلَا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور اس آدمی سے پوچھا جائے گا اے اللہ کے بندے آپ بتاؤ تمہارے سجیل میں وَلَا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، آپ نے زندگی میں جو چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کی ہے اور بڑی سے بڑی غلطی کی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، کیا آپ نے کیا ہے؟ نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے دنیا میں کیا نہیں، وہاں کیا ہوگا ہمارا جواب؟ کسی کو بھی یہ مجال نہیں ہوگی انکار کر سکے، کسی کی مجال نہیں ہوگی اور اللہ سے یہ کہہ سکے اے اللہ یہ جھوٹ لکھے ہیں، میں نہیں کیا یہ۔ آج دنیا میں ہم پار ہونے کے لیے، دنیا میں پار ہونے کے لیے پولیس کے ڈنڈے پڑنے سے پہلے ڈنڈے نہ پڑے، ڈنڈے کھانے کے بجائے کچھ ہیلا بہانے کے لیے کیا بتاتے ہیں، چور بھی کیا کہتا ہے ارے صاحب میں نہیں کیا صاحب، ارے نہیں کیا صاحب میں۔ اب وہاں کیا بولو گے، وہاں کیا بولو گے میرے بھائیوں، اور وہاں تمہیں انکار کرنے کی مجال نہیں ہوگی، اور کوئی آدمی نہیں بولے گا کہ ارے اے اللہ یہ فرشتے غلط لکھ دیے ہیں، یہ میں نے کیا نہیں۔ آج دنیا میں صاف انکار دیتے ہیں، وہاں کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ وَلَا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، پھر اللہ نے کہا جو تم نے کیا ہے وہ لکھ دیا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً، وہ حاضر کر دی جائے گی، حاضراً وَلَا رَبُّكَ أَحَدٌ۔ تو کیا ہوگا میرے بھائیوں، وہاں اللہ تمہارا انصاف کریں گے، اللہ کے پاس بے انصافی نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال کو ترازو میں تولیں گے، اور تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ نیکیوں کے عوض میں آپ کو جنت کی بشارت دی جائے گی، اور تمہارے گناہ جب زیادہ ہو جائیں گے، تمہارے گناہوں کا پلہ زیادہ ہو جائے گا، اور آپ کو وہ گناہ جب زیادہ ہو جائیں گے اس کا رزلٹ تم کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ رونا شروع کر دیں گے
افسوس، کیا وقت آ گیا ہے، کاش کہ میں اچھے اعمال کیا ہوتا اور میرے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جاتے، مجھے جنت کی کیا بشارت دی جاتی تھی، آج مجھے بائیں ہاتھ میں میرے اعمال دیے گئے ہیں، آج میرا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے، روتا جائے گا، پلاتے جائے گا، زار و خطار روتے جائے گا، وہاں تمہارے رونے کو نہیں سنا جائے گا، آپ کا رونا کوئی کام نہیں ہوگے گا، آپ وہاں پر پلائیں گے تو آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، کسی انسان پر اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا بَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ نے صاف طور پر فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا بَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میں نے جتنے بھی دنیا میں انبیاء کو، سارے لوگوں کو میں نے بھیجا ہے، میں نے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی، ہمیشہ کی زندگی اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کوئی انبیاء آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، لوگ آئے چلے گئے، مگر اللہ نے ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے۔ آج ہمیں یہ یقین کرنا ہے، اور انسان کو یقین ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے انسان کو، دنیا کے معاملات کے اندر اختلاف کرتا ہے آدمی، مگر مرنے کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، وہ کالا ہے یا گورا ہے، کوئی مذہب کا ہو کوئی ہو، کسی کو بھی انکار کرنے کی وجہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ وہ آدمی دیکھتا ہے مرنے والے لوگوں کو، مرنے والے لوگوں کو دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں سے، لوگ کیا رہے کل تھے ہمارے بھائی، آج نہیں ہے، کل میرا اجر کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ شاعر نے کیا وہ کہا، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری باری تو کل تمہاری باری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نہ ایک دن ہماری باری آنے والی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا اللہ نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ رحمان میں پھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ قرآن میں فرما رہے سورہ رحمان میں کل من علیہا فان، اللہ فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، جن و انسان ہیں، پرندے ہیں، جاندار ہیں، اللہ نے کہا کل نفس، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ اللہ آگے فرمائے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ فرما رہے ہیں باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہے گی، سب فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے۔ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیو، خدا کی ذات کے سوا، خدا کی ذات کے سوا ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خواہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، پیغمبر ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آتی ہے کسی نہ کسی طرح سے تم کو لے کر چلے جاتی ہے۔ ایک انسان کی آخری سانس چل رہی ہے، سکرات کا عالم ہے، آخری سانس چل رہی ہے، اب انسان کو بچانے کے لیے وہاں پر طرح طرح کے انجیکشن، کلوروفارم، ہر ایک چیز اس کو کیا ہے مہیا کر دی جاتی ہے، رونے والے رو رہے ہیں، بلکنے والے بلک رہے ہیں، موت آتی ہے وقت مقررہ پر، اس کی روح کو قبض کر کے چلی جاتی ہے، موت اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے۔ اب انسان جب مر جاتا ہے تو انسان
کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آنکھ بیدور ہو جاتی ہے، آدمی زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کی طاقت چھین لی جاتی ہے، پیروں کی قوت چھین لی جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بیدور ہو جاتی ہیں اور انسان بے جان ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ ساری دنیا مل کر اس کو زندہ کرنا چاہتی ہے تو نہیں کر سکتی میرے بھائیوں۔ اس کا وقت ختم ہو چکا، اس کا آب و دانہ ختم ہو چکا، آدمی دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمیں بھی اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب کر لیں۔ ہم کو بھی موت آئے گی، کب آئے گی؟ کیا دن میں آئے گی؟ کیا رات میں آئے گی؟ کون سا دن آئے گی؟ کون سی رات آئے گی؟ کہاں آئے گی؟ کیا اپنے گاؤں میں موت آئے گی؟ کیا دوسرے گاؤں میں موت آئے گی؟ پتا نہیں میرے بھائیوں، موت آنی یقینی ہے، مگر موت ضرور آئے گی، مگر موت سے پہلے ہمیں آگاہ ہونا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انصاری صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ذرا مجھے بتائیے اس دنیا میں سب سے ہوشیار آدمی، سب سے عقل مند آدمی کون ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا میں عقل مند اور ہوشیار بہت سب سے زیادہ چالاک آدمی اگر وہ ہے، وہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کر رہا ہے، موت کی بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو ایسا آدمی دنیا میں سب سے ہوشیار اور عقل مند آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ان کروڑپتی ہے، اربپتی ہے، وہ لوگوں کو ایسا کر کے کیا ہے پیسے کما لیتا، کیا چالاک آدمی صاحب دیا۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ جتنا دھوکہ دے کر کماتا اسے ہمیں کیا بولتے ہیں؟ کیا وہ کیا چالاک کی وہ چالاک بن گیا تھا صاحب میں، وہ چالاک بن نہیں، اپنے گناہوں کے کھڑے کو بھر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے یار لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، خبر میں کیا جواب دو گے؟ خبر میں جب سوال کرنے والے آئیں گے تو کیا بولیں گے؟ پھر کے بعد آدمی جب مر گیا، ایک لطیفہ لکھا تھا سہارا ویکلی میں، اروڑا نے لکھا تھا ایک آدمی بہت جھوٹ بولتا تھا، کماتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کو کیا ہے دھوکہ دیتا تھا، مر گیا، مرنے کے بعد اب اس کو دفنا دیا گیا، اب فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے ہاں اچھا بولو بھائی من رب بھوکا، بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ آدمی کو جھوٹ بول کر عادت پڑ گئی تھی نا دنیا میں، وہاں بھی بولنے لگا آدمی جھوٹ، کیا بولنے لگا؟ ارے وہ جو بول رہے نا صاحب اب بھی آئے تمہارے سے آگے سوال کرے میں جواب دیوں لے بھی، وہاں بھی جھوٹ، وہاں جھوٹ نہیں چلنے والی، یاد رکھ لو۔ وہ آدمی جھوٹ بول کر عادت پڑی تھی، وہاں بھی کیا بولے گا؟ ارے صاحب جو بول رہے نا اب بھی آئے تھے صاحب فرشتے جواب دے لو بھائی، وہاں کیا بولے گے فرشتے؟ ہمارے علاوہ کوئی آنے والے نہیں ہے، تم کہیں ہمارے سے علاوہ آگے کوئی؟ ہاں تم دنیا والوں کو دھوکہ دے کر آئے ہیں، ہم تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، چل بتاؤ من رب کا، کہاں سے نکلے گا جواب؟ نیک ہے تو نکلے گا، برا ہے تو نہیں نکلے گا جواب۔ من رب کا بولے، من دین کا بولے، کیا بولے جواب نہیں آیا، لاج میں کیا کریں گے اسے؟ اسی خلجین کفروا الی جہنم زمرا، وہ کتا مارے تو کیسا گھسیٹتے ہوئے لیا کو کیا ہے وہ سڑگڑ میں وہاں یا پھینکا دینے، ایسے ہی اس کو بھی کیا ہے فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں لے جا کر اس کو ڈکیل دیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہم دنیا میں آئے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی مختصر زندگی ہے، اللہ کو یاد کرو، 5 وقت کی نماز میرے بھائیوں پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ آج ہر انسان کو آپ کیا ہے میں سوال کروں گا، ہر انسان آپ اپنے آپ پر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اللہ نے مجھے پیدا کیا عبادت کے لیے، میں 5 وقت کی نماز میرے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، میں کہاں تک میں 5 وقت کی نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ بتاؤ، آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، لوگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل سے پوچھو، آپ کا دل جواب دے گا میرے بھائیوں۔ یہ میرے بھائیوں یہ دنیا دار فانی ہے، جو بھی آتا ہے سو جاتا ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، جو بھی آتا ہے سو جاتا ہے، نہ اس میں انبیاء ٹھہرے نہ اس میں اولیاء ٹھہرے۔ یہ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر کسی کو منہ لگانا ہے، موت ایک ایسا گھر ہے ہر کسی کو جانا ہے، موت ہر انسان کو آنے والی ہے، ہر انسان موت کا مزہ چکنا ہے، موت
بغیر کوئی انسان نہیں رہے گا. مگر آج ہم آئے دنیا میں میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم کو پیدا کرنے کا مقصد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے آدمانی گزارش کرتا ہوں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عبادت کریں میرے بھائیوں. ہم اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کو للکاریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ سے مانگیں. اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں دنیا میں آپ کو دینے والی ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد جو تم اللہ سے مانگنا چاہتے ہو اللہ سے تم مانگو. اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں اور تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں, تم کو عطا کرنے والا ہوں, جو مانگو میں تم کو دینے والا ہوں. آج انسان ہے مانگنے کے لیے تیار نہیں, اللہ دینے کے لیے تیار ہے. مانگنے والے لوگ نہیں, مانگنے والوں کی کمی ہے. دینے والا آ کر کہہ رہا ہے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. آج مانگنے کے لیے لوگ آتے نہیں. آج جمعہ کے دن میرے بھائیوں میں سارے حضرات سے میں گزارش کروں گا, کام تو ہر ایک انسان کو ہے, ہر انسان کو ہے. میرے سارے بھائی جو دکاندار ہیں, جو بھی دکاندار ہیں, جو اور دوسرے کام ہیں, آپ اپنے کاموں کو بالائے طاقت رکھ کر میرے بھائیوں جیسے ہی اذان ہو گئی آپ مسجد کی طرف آنے کی تیاری کر لیں میرے بھائیوں. آپ غفلت نہ کرو, سستی نہ برتو, آپ کاہلی نہ کرو. کیوں؟ یہ کاہلی سستی تمہارے نیکیوں کو کھا جائے گی, تم اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے اول وقت میں جو آئیں گے اس کے لیے ثواب زیادہ ہے. اول وقت میں تم آؤ گے, کچھ سنو گے, سننے کے بعد تمہارا دل دہل جائے گا اور تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جاگزی ہوں گی اور تمہارا دل پگھل جائے گا اور تمہارا دل نیکی کی طرف ترغیب کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے میں یہی عرض گزارش کرتا ہوں, آپ اول وقت میں مسجد میں پہنچنے کی آپ کوشش کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ علم سیکھنے والے سوال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.